السلام علیکم جی۔ تو آج ایک نیا دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو جو بھائی چینل پہ نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ہمارے گھر کی بچی ہے، اجوا اس کا نام ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے، صحت وغیرہ ہر ایک لحاظ سے سیٹ جا رہی ہے، اور کراس بھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کوئی بچے وغیرہ دے دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری بڑی بکری، اور یہ جو ہے یہ ہمارا یوم، اس کا نام یوم ڈالا ہے۔ بیسیکلی یوم جو ہے حضور پاک جو ہیں ان کی بکریوں کے مختلف نام ہیں، 7 بکریوں کے 7 نام ہیں، اور جو ایک بکرا تھا اس کا نام یوم تھا۔ اور یہ دونوں بہن بھائی بھی آپس میں، یہ اور یہ جو ہے اس کے بچے ہیں، اس بکری کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھوڑے دنوں میں نے خریدی ہے۔ تو آج کا ٹاپک بکری کے پیر کے درد کے بارے میں، کہ اگر بکری لنگڑا کے چل رہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، آپ نے سب سے پہلے یہ نوٹ کرنا ہے، اب یہ دیکھیں یہ ایک پاؤں اٹھا کے چل رہی ہے نا، تو آپ اس کے پاؤں کو جو ہے نا کھولنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، ایسے پکڑ کے نا آپ نے چیک کرنا ہے اس کو، کہیں اس میں زخم وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی قسم کی کوئی تکلیف، تو وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے اس میں۔ اگر زخم ہے تو زخم کو خشک کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہمارے پاس جو ہے نا، ایک ہے ہلدی، اور دوسرا اگر آپ اس میں سرسوں کا تیل ڈال دیں، یا پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ کر دیں، یا ہلدی، سرسوں کا تیل، یا پھر پایوڈین ڈال دیں، تو اللہ کے حکم سے بہت جلدی یہ زخم سیٹنگ میں آ جائے گا۔ دوسری بات، آپ نے اس کو چیک بھی کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ زخم ہو، آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کدھر جو ہے اس کا پیر میں درد تو نہیں ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی کیل وغیرہ تو نہیں گیا ہوا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اب آپ میرے پاس تو یہ ہے کہ پنجرے ہیں، تو ادھر میں یہ ایکسپیکٹیشن کر سکتا ہوں، یہ امید کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ کیل بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں یہ لکڑی کی چیزیں ہیں نا، تو یہ پھر اس سے کیل وغیرہ نکل کے گرا ہو تو وہ ان کے پاؤں میں چلا جائے۔ اب یہ کہہ تو نہیں سکتے، تو ظاہر ہے آپ نے ان کا مسئلہ خود ہی فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ اس کے پیر میں کدھر کیل نہ گیا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اور کوئی مسئلہ نہ ہو، یا کدھر سے لگی نہ ہو، زور نہ کھایا ہو، تو ماشاءاللہ بہتر ہے۔ اس کا پاؤں کل جو تھا یہ بالکل رکھ بھی نہیں رہی تھی، ابھی تھوڑا بہت رکھ رہی ہے، تھوڑا لنگڑا کے کم چل رہی ہے، تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے بہت غور سے۔ اور یہی ہے اس کا علاج، اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جو ہے چیک کرنا ہے کہ جانور جو ہے پراپرلی کھا پی رہا ہے، وہ سیٹ ہے، اس کو کوئی بخار وغیرہ تو نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بخار کی حالت میں جانور جب ذرا بیمار ہوتا ہے تو وہ پھر بھی لنگڑا کے چلتا ہے، یہ میں نے نوٹ کیا ہے، تو ذرا لنگڑا کے چلتا ہے، وہ اس کو کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو درد بھی ہوتا ہے، تو آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے۔ اور اگر ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے بس سمپل اس میں سرسوں کا تیل ڈالنا ہے، تاکہ، اور اس کے اندر ہلدی مکس کر کے آپ نے لگانی ہے، تاکہ وہ چپکی رہے، وہ اس سے گرے نہیں، کیونکہ وہ اگر اس سے گر جائے تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جانور نے حرکت کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے، تو وہ جو ہے اس نے گرا دینے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا بس آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ دوسری بکریاں جو ہیں ان کو مارے نہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کوئی نئی بکری لے کے آتے ہیں تو اس کو، تو جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے جب کوئی نئی بکری خریدی ہو تو اس کو آپ لے کے آئیں، تو ظاہر ہے جب آپ کوئی نیا جانور لے کے آتے ہیں، بے شک کوئی مرغی بھی آپ نہیں لے کے آ جائیں تو وہ بھی یہ ہے کہ اس کو دوسری مرغیاں مارتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنی جگہ بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہ گھر کے بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہیرا چکس ہیں، اب بڑے ہو گئے، تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ان کو یہ بھی جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جیسے یہ اس کو مار رہی ہے، تو اسی طرح ہی ہے، یہ بکریاں ان کو مارتی بھی ہیں، تو یہ پھر ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اپنی جگہ بنانے میں، لیکن اللہ کرتا ہے ان کی سیٹنگ آ جاتی ہے۔ تو بس یہی اس کا طریقہ ہے جی، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے شروع میں، کہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، دوسرے جانور مارے نہیں،
اور بس آپ نے اس کا پاؤں چیک کرتے رہنا ہے، اور اس کو جو ہے اگر آپ نے کوئی بھی خدا نخواستہ ایسا مسئلہ آتا ہے تو آپ نے جو ہے دوائی ڈالنی ہے، اور 3 ٹائم ڈالنی ہے۔ جو منہ کے ذریعے دوائی دینی ہو کسی بیماری کی، بخار ہے، نزلہ زکام یا اور بھی کوئی ایسے مسئلے مسائل ہیں، اللہ بچائے، تو وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ دوائی تقریباً ابھی ایک گند کھا رہی ہے، اس سے یہ گرا دی اس نے، تو آپ نے وہ تقریباً 2 ٹائم ڈالنی ہے، یا پھر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جتنی زیادہ سیویئر کنڈیشن ہوگی ڈاکٹر اس حساب سے مشورہ دیتے ہیں۔ اور جو انجیکٹیبل ہے، مطلب جو کہ انجیکٹیبل اس طرح سے مراد کے ٹیکے وغیرہ، تو وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے۔ لیکن جو اس طرح کا مسئلہ آتا ہے نا، جو باڈی کے اوپر، جو فزیک کے اوپر مسئلہ آتا ہے، تو فزیک کے اوپر جو مسئلہ ہوتا ہے جی، وہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس کو دن میں 3 ٹائم بھی آپ لگا سکتے ہو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہے کہ جتنا آپ لگاؤ گے اتنا اس کی جلدی ریکوری ہوگی، اس کا جو مسئلہ جلدی حل ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے، اور کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اس میں۔ تو بس الحمدللہ کل سے بہتر ہے، یہ ابھی ایسے ذرا لنگڑا رہی ہے، لیکن کل بہت زیادہ تکلیف تھی اس کو، تو ابھی ہم اس کو دوبارہ سے اس کے پیر میں زخم چیک کر کے تو ہلدی ڈال دیں گے، اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈال دیں گے تاکہ یہ دوائی اس کے ساتھ چپک جائے، تو انشاءاللہ یہ فٹ ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اگر کسی کی مدد ہو جائے تو اس میں اجر بھی ہے، اللہ ہمارے مال میں برکت ڈالے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، آپ کو سب طرف کہانیاں ملیں گی، تو حقیقت میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا اس چیز میں کہ کیا علاج کیسے کرنا ہے، اور وہ بہت آسان ہوگا لیکن وہ اگلا آپ کو نہیں بتائے گا۔ تو یہی ہے، ہم تو وہ چھوٹے فارمر ہے، تو ہمارا یہ ہے کہ جو چیز ہمارے علم میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں لوگوں تک پہنچائیں، چلو کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو بس یہی ہے، آپ لائک سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہمیں کوئی رزلٹ نظر آئے تو پھر ہم اس پر فوکس زیادہ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ کے لیے منڈی جا کے مجھے کمنٹ سے بتائیں کون سی منڈی وزٹ کرنی ہے، آپ کے لیے ولاگس بنائیں گے منڈی جا کے جانوروں کے، بڑے جانور کی بھی منڈی جائیں گے، چھوٹے جانور کی منڈی بھی جائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ادھر پشاور میں ریٹس کیا ہے، سارا پرائزز وغیرہ پوچھ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہترین معلومات ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے بس یہی کرنا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک سبسکرائب کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح ہی ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو چلیے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں جو ہے آپ کو شام کے ویو کے ساتھ ملوں گا، تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پاؤں کی کیا کنڈیشن ہے، اور کسی بھائی کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے، اور علاج کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو میں کمنٹ میں پھر بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے بلا جھجک پوچھ لینا ہے، کیونکہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی ہو سکے، آپ کے جانور سے احتیاط رہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو ان کو۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے مرغیوں کی کنڈیشن دیکھیں، ماشاءاللہ، سب یہ روٹین پہ آ رہی ہیں۔ یہ کوریز بھی اس نے کی ہوئی ہے، بال گرائے ہوئے ہیں، تو یہ نئی دم بھی نکال لے گا۔ بس اسی طرح سارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ادھر چھت کی صفائی بھی ہم نے کرنی ہے، کافی ادھر گند مچ گیا، تو اس ہفتے میں ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ صاف ستھری ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ کو میں نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور دوسرا ہمارا یہ بھی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ فارم آپ کی دکان ہوتی ہے، تو آپ اپنی دکان کو جتنا صاف ستھرا رکھو گے تو اتنا بہتر ہوگا، تو ایسے مسئلے مسائل نہیں آئیں گے آپ کے پاس کہ جانور کے پاؤں میں کچھ چپ گیا، کوئی ایسے، کیونکہ گند ہے، گند میں تو نہیں پتہ چلتا کہ جانور کیوں تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ نے صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے، تاکہ اس کے پیروں کو کوئی تکلیف ویسے بھی نہ پہنچے، اور آپ جب صفائی کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے میں نے کیا کیا مواد اٹھایا ہے، تو بس یہ آپ نے کرنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا فارم گرو کرے گا، اللہ آپ کے فارم میں برکت ڈالے گا، اور بس دعا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو حلال کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور بے زبان جانور ان کے اوپر ویسے بھی ہاتھ پھیرتے رہے تو ان سے اوپر مٹیاں صفا کریں،
تو اس کو صاف ستھرا رکھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ جنت کا جانور ہے اور یہ محنت بہت کم لوگوں سے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ 4-5 بکریاں رکھیں، آپ ایک بکری رکھیں، اسٹارٹ لیں، ایک بکری رکھیں گے، اسٹارٹ لیں گے تو اللہ کرے گا وہ آہستہ آہستہ بڑھ جائیں گے۔ ایک بکری کے اوپر آپ اچھی طرح سیکھیں، اس کو آبزرو کریں، تو اس کے بعد یہ اللہ کرے گا کہ اس میں گروتھ آتی رہے گی۔ اچھا بزنس بھی ہے، عید سے 5-6 مہینے پہلے لے لیا کریں، پھر عید پہ سیل کر دیا کریں، اور اس میں جو ہے کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ آپ پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں، آپ نے صبح ان کو ٹائم دینا ہے اور سیکنڈ ٹائم آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہی مرغیاں بھی رکھیں، ان کا بہت فائدہ ہے۔ جب بھی کبھی آپ نے فارم بنانا ہے نا تو یہ مرغیاں آپ نے ضرور رکھنی ہے۔ یہ آپ نے کیوں ضرور رکھنی ہے؟ کیونکہ ادھر جو ہوتا ہے بہت سارے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں، بچھو ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں اسی لیے ملتی نہیں ہیں، نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ جو ہے یہ مرغیاں کھا جاتی ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ بھی خطرناک ہے۔ آپ کی بکری کو بچھو لڑ جائے یا اور اس طرح کا کوئی موذی جانور لڑ جائے تو وہ آپ کو بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جانور جو ہے، یہ قدرت نے جو ہے ان کو کلیننگ کے لیے رکھا ہے، یہ ہر چیز کھاتی ہیں، اور کیڑا ان کو کوئی بھی قسم کا نظر آ جائے تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اس کو۔ تو یہ جو ہے نا، ان کو آپ نے رکھنا ہے، اور خاص کر یہ اصیل والی رکھنی ہے، اور سفید کلر میں رکھنی ہے، وہ خوبصورت بھی لگتی ہیں، اور اس کے آپ نے کل کو بریڈنگ کر کے سیل آؤٹ کرنی ہو تو وہ ایزیلی سیل آؤٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تو بس یہ ہے، یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا ڈیلی ولاگ ہمارا، اور چلے جی پھر بعد میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔